زندگی یہ دعوت کے ادوار اور مراحل ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر مکی زندگی 3 مرحلوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 پس پردہ دعوت کا مرحلہ 3 برس، یعنی خفیہ دعوت کا جو مرحلہ تھا اس کو انڈر لائن کرو، وہ 3 سال ہے۔ نمبر 2 اہل مکہ میں کلم کلہ دعوت تبلیغ کا یہ 34 سال، نبوت کے آغاز سے 10ویں سال کے آخر تک، یہ بھی انتہائی امپورٹنٹ ہے، یعنی کلم کلہ دعوت وانذر عشیرتک الاقربین یہاں سے جو شروع ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو تھا نا، یہ 34 سال نبوت کے سے لے کر 10ویں سال تک، ٹھیک ہے۔ اور 30 سال جو ہے نا وہ مکہ کے باہر اسلام کی دعوت کی مقبولیت اور پہلو کا مرحلہ، اور 10ویں سال نبوت کی اواخر سے ہجرت مدینہ تک، یعنی کہ 10 سے لے کر 13 نبوی تک یہ دور جو ہے نا وہ شروع ہے، جس میں بیت عقبہ اولیٰ بھی ہے اور بیت عقبہ ثانیہ بھی ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا جی، پھر ان میں سے ہر حصہ کی مرحلوں پر مشتمل ہے، اور یہ مرحلے بھی اپنی خصوصیات کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف و ممتاز ہے۔ اس کا اندازہ آپ کی پیغمبرانہ زندگی کے دونوں حصوں پر پیش آنے والی مختلف حالات کی گہرائی سے جائزہ لینے کے بعد ہو سکتا ہے۔ مکی زندگی 3 حصوں پر مشتمل تھی، ٹھیک ہے، یہ تو بھی ہم نے پڑھ لیا۔ کاوش تبلیغ خفیہ دعوت کی 3 سال، یعنی ابتدائی طور پر خفیہ دعوت کے جو پہلا مرحلہ ہے وہ جو 3 سال ہے وہ یہ ہے۔ یہ معلوم ہے کہ مکہ دین عرب کا مرکز تھا، یہاں کعبہ کے پاسبان بھی تھے اور ان بتوں کی نگہبانی بھی، جنہیں پورا عرب تقدس کی نظر سے دیکھتا تھا۔ اس لیے کسی دور افتادہ مقام کی بنسبت مکہ میں مقصد اصلاح تک رسائی اور زیادہ دشوار تھی۔ یہاں ایسی عزیمت درکار تھی جسے مصائب اور مشکلات کی جھٹکے اپنی جگہ سے نہ ہلا سکے۔ اس کیفیت کے پیش نظر حکمت کا تقاضا تھا کہ پہل دعوت و تبلیغ کا کام پس پردہ انجام دیا جائے، تاکہ اہل مکہ کے سامنے اچانک ایک رجحان خیز صورتحال وہ نہ آ جائے۔ یہ دیکھو نا، کیونکہ وہ ان چیزوں کی عادی نہیں تھی نا، وہ تو بتوں کی پوجا کرتے تھے، اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر چلتے تھے، تو اگر ڈائریکٹلی آپ علیہ السلام توحید کی دعوت دیتے اور رسالت کی وہ دعوت دے دیتے تو پھر ظاہری بات ہے وہ کیا کہ وہ مخالفت میں وہ آ جاتے۔ تو اسی لیے آپ علیہ السلام نے خفیہ دعوت تھی وہ 3 سال اسی طرح وہ رکھا، ٹھیک ہے۔ اولین روان اسلام، یہ بالکل فطری بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان لوگوں پر اسلام پیش کرتے جن سے آپ کا سب سے گہرا ربط و تعلق تھا، یعنی اپنے گھر کے لوگوں اور دوستوں پر، چنانچہ آپ نے سب سے پہلے انہی کو دعوت دی۔ اس طرح آپ نے ابتدا میں اپنی جان پہچان کے ان لوگوں کو حق کی طرف بلایا جن کے چہروں پر آپ کی بھلائی کے آثار دیکھ چکے تھے اور یہ جان چکے تھے کہ وہ حق اور خیر کو پسند کرتے ہیں، آپ کی صدق اور اصلاح سے واقف ہیں۔ پھر آپ نے جنہیں اسلام کی دعوت دی، ان میں سے ایک ایسی جماعت نے جسے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، جلالت، نفس اور سچائی پر شبہ نہ گزرا تھا، آپ کی دعوت قبول کر لی۔ یہ اسلامی تاریخ میں سابقین اولین کی وہ سب سے مشہور ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اس سے یہی لوگ جو مراد ہیں جو کہ پہلے وہ کیا لے آئے تھے، وہ اسلام وہ قبول کر چکے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ کی دعوت قبول کر لی، اسلامی تاریخ میں سابقین اولین کی وصف سے مشہور ہے۔ ان میں سر فہرست آپ کی بیوی ام المؤمنین حضرت خدیجہ، عورتوں میں سب سے پہلے اسلام حضرت خدیجہ بنت خویلد نے اسلام قبول کیا تھا، اور غلاموں میں آپ کے آزاد کردہ غلام، اس کو بھی انڈر لائن کرو، حضرت زید بن حارثہ جو ہے نا اس نے دعوت قبول کیا تھا، اور اسی طرح آپ کے چچیرے بھائی حضرت علی، چھوٹے بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا، اور آپ کی زیر کفالت بچی بھی تھی، اور آپ کے یادگار حضرت ابوبکر صدیق اجمعین بھی ہیں، یعنی مردوں میں سب سے پہلے ابوبکر صدیق، عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس طرح غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ، انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا، اور عورتوں میں خدیجہ الکبریٰ ہے۔ یہ سب کے سب پہلے ہی دن مسلمان ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ابوبکر صدیق نے اسلام کی دعوت میں سرگرم ہو گئی، اور بڑے ہر دل عزیز خوب پسند خصال کے حامل بااخلاق اور دریا دل تھے۔ ان کے پاس ان کی مروت، اندیشی، تجارت اور حسن صحبت کی وجہ سے لوگوں کی آمد و رفت لگی رہتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے پاس آنے جانے والے اور اٹھنے بیٹھنے والوں میں سے جس کو قابل اعتماد پایا اسے اسلام کی دعوت دینے شروع کی۔ ان کی کوشش حضرت عثمان، حضرت زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ مسلمان ہوئے۔ یہ بزرگ اسلام کا ہر اول دستہ تھے۔ اچھا، یہ بھی اہم سوال ہے نا کہ ابوبکر صدیق کی دعوت پر کن 5 بندوں نے جو ہے نا وہ اسلام قبول کیا تھا جو کہ 10 مبشرہ میں بھی تھے، تو ان میں سے پہلا کون تھا؟ عثمان، نمبر 2 حضرت زبیر، نمبر 3 عبد الرحمن بن عوف، نمبر 4 سعد بن ابی وقاص، اور نمبر 5 طلحہ بن عبید اللہ، اور یہ سارے کے سارے ٹاپ 10 صحابہ میں سے، یعنی 10 مبشرہ میں سے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا جی،
شروع میں جو لوگ اسلام لائے ان میں حضرت بلال حبشی بھی ہیں، ان کے بعد امین الامت حضرت ابو عبیدہ بن جراح، ابو سلمہ بن عبد الاسد، ارقم بن ارقم عثمان بن مظعون، اور اس کے دونوں بھائی قدامہ اور عبداللہ، اور عبیدہ بن حارث بن مطلب بن عبد مناف، سعید بن زید، اور ان کی بیوی حضرت عمر کی بہن فاطمہ۔ اچھا، وہ جو جو حضرت عمر کی جو بہن کی شادی ہوئی تھی نا، وہ سعید بن زید سے ہوئی تھی، اور جب وہ سورہ طٰہٰ کی وہ قرآن مجید وہ پڑھ رہے تھے جس سے حضرت عمر اسلام لے آئے تھے، تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ حضرت عمر کی اس بہن کا نام جو تھا نا وہ فاطمہ تھا، اور اس کے شوہر کا نام سعید بن زید ہیں، اور یہ سعید بن عشر مبشرہ میں سے ہیں، اور یہ سعید بن زید وہی ہیں جو کہ زید بن عمر بن نفیل کے بیٹی بھی تھی، جس کا میں پہلے بتا چکا ہوں۔ اور جس کو یہ سبق پڑھانے والا تھا نا سعید بن زید، اور اس طرح فاطمہ کو جو سبق پڑھانے والے تھے وہ خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ اچھا جی، اسی طرح خباب بن الارت، عبداللہ بن مسعود اور دوسری کئی افراد مسلمان ہوئے۔ یہ لوگ مجموعی طور پر قریش کے تمام شاخوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ابن حشام نے ان کی تعداد 40 سے زیادہ بتائی ہے، اور لیکن ان میں سے بعض کو ثابت، یہ سیرت ہے نا، ایک 109 آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا، یہ جو جدھر ہم نے کل چھوڑا تھا نا، آپ لوگ روزانہ جو ہے نا آپ صفحہ بھول جاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 109، تو ادھر سے میں نے شروع کیا تھا نا، ادھر تک پہنچا جاؤ، وہ بھی پڑھ لی ہم نے۔ اچھا جی، یہ صفحہ نمبر 109 پہ آ جائے نا، ادھر دیکھیں۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اس کے بعد مرد اور عورت اسلام میں جماعت در جماعت داخل ہوئی، یہاں تک کہ مکہ میں اسلام کا ذکر پھیل گیا اور لوگوں میں اس کا چرچا ہو گیا۔ لوگ چپ چپا کر مسلمان ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چپ چپا کر ہی ان کی رہنمائی اور دینی تعلیم کے لیے ان کے ساتھ جمع ہوتے تھے، کیونکہ تبلیغ کا کام ابھی تک انفرادی طور پر پس پردہ چل رہا تھا۔ ادھر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات کے بعد وحی کی آمد پوری تسلسل اور گرم رفتاری کے ساتھ جاری تھی۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وثیابک فطہر والرجز فہجر، یہ والی آیات، ٹھیک ہے۔ اس دور میں اچھا پہلی وحی، اچھا ایک اور بھی بتا دوں، پہلی وحی کون سی نازل ہوئی ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ دوسری وحی کون سی ہے؟ یا ایھا المدثر۔ تیسری وحی کون سی ہے؟ سورہ الدخان ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی اس کو انڈر لائن کر کے لکھ لو، صحیح ہے۔ اچھا جی،